یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ روز ناظرین محترم ہم نے حضرت مرہ پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا، اور آج ہم حضرت مرہ سے آگے بڑھتے ہیں ان کے صاحبزادے کی طرف، جن کا نام کلاب ہے، یعنی ہم ان کو کہتے ہیں سیدنا کلاب بن مرہ۔ ان کی جو کنیت تھی وہ ابو زہرہ تھی، اور ان کا اصل نام حکیم ہے۔ بعض نے عروہ بھی بتایا ہے، لیکن ان کو کلاب کے لقب سے پکارنے کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ شکار کے لیے نکلتے تھے جب، تو ان کے ساتھ بہت سارے کتے انہوں نے پالے ہوئے تھے، اور یہ کتوں کے ساتھ بکثرت شکار کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کلاب کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے جد امجد بھی ہیں، اور یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نسب جمع ہو جاتا ہے۔ مشہور یہ بھی ہے کہ عربی مہینوں کے موجودہ نام حضرت کلاب ہی نے تجویز کیے تھے، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا، یہ محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذیقات، ذی الحج، تو یہ شوال، تو یہ سارے جو یہ خوبصورت مہینے ہیں، 12 مہینے، ان کے نام جو رکھے ہیں وہ حضرت کلاب نے رکھے ہیں۔ ان سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم اب ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں بہت ممتاز ہے۔ ان کا نام ہے قصی، جن کو ہم کہتے ہیں سیدنا قصی بن کلاب بن مرہ۔ ان کا اصل نام تو زید تھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد اپنے قبیلے سے بہت دور افتادہ مقام پر ٹھہری ہوئی تھی، اور چونکہ قصی کا مطلب بھی دور یعنی فاصلہ ہے، تو اسی وجہ سے ان کو قصی کہا جانے لگا۔ یہ 400 عیسوی کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ حضرت قصی طفولیت ہی میں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، یعنی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں نے قبیلہ بنو ازرع کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے دوسرا نکاح کر لیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ بنو ازرع شام کے قریب سرغ میں آباد تھے۔ قصی نے یہیں پرورش پائی۔ جب ہوش سنبھالا تو وطن اور نسل کی جستجو دل کی گہرائیوں میں اٹکھیلیاں لینے لگی۔ جب وطن اور نسل کا پتہ چلا تو یہ مکہ المکرمہ پہنچے، جستجو میں، تلاش میں، محبت میں، لگن میں مکہ پہنچ گئے، جہاں بڑے بھائی زہرا سے ملاقات ہوئی۔ زہرا چونکہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بینائی بھی جا چکی تھی، لہٰذا مدت کے بچھڑے ہوئے اس بھائی کو بہت مشکل سے پہچانا۔ چنانچہ بعض کا بیان ہے کہ زہرا نے 2 نشانیوں سے اپنے بھائی کو پہچانا۔ ایک تو ان کی آواز سے، کیونکہ آواز والد سے بہت ملتی تھی، اور دوسرے بدن کے بالوں سے۔ زرقانی لکھتے ہیں کہ قصی جب مکہ آئے تو حاکم مکہ حلیل خزائی نے اپنی بیٹی جبئی کا نکاح ان سے کر دیا، اور جہیز میں کیا ملا؟ جہیز میں کعبۃ اللہ کی یعنی
اس کی جو ذمہ داری ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس کی جو تولیت ہے وہ بھی انہیں دے دی گئی۔ بنو خزاع کے سرداروں کو یہ بات بالکل نہ بھائی، اور ظاہر ہے کہ یہ جو حسد اور جلن کے مادے ہیں یہ کو آج تو پروان چڑھے نہیں ہیں ناظرین کرام، یہ تو جب سے کائنات بنی ہے، حابیل اور قابیل کی کہانی سے اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ حابیل کو خلعت پہنائی جائے، تاج نبوت اس کے سر پہ رکھا جائے، لہٰذا حسد نے اس کے دل میں جگہ بنائی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ بالکل اسی طرح مکے کے سرداروں کو یہ بات بالکل نہیں بھائی کہ ان کے غیر قبیلے کا ایک شخص کعبے کا متولی ہو، لہٰذا انہوں نے جبر کے ساتھ اس تولیت نامے کو منسوخ کرنا چاہا، لیکن قصی نے قریش کے منتشر لوگوں کو جمع کیا۔ آخر معاملہ ثالث کے سپرد ہوا، چنانچہ یامر بن عوف ایک نہایتی دانشور اور دانشمند، یہ دانشور بھی تھے، دانشمند بھی تھے، زیرک بھی تھے اور صاحب الرائے شخص تھے۔ ان کو فریقین نے ثالث تسلیم کر لیا اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ مکے کے نظم و نسق اور کعبے کی تولیت کا مستحق قصی ہے۔ بنو خزاع چونکہ حملہ آور ہیں، لہٰذا یہ مکے کی سرزمین کو خالی کر دیں۔ ان کا یہ اقدام غلط تھا، لہٰذا جتنے آدمی ان کے اور ان کے حلیف قبائل کے مارے گئے ہیں ان کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا، البتہ قصی اور ان کے حلیفوں کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کی دیت بنو خزاع ادا کریں۔ قوم نے قصی کو مجمع کا خطاب دیا تھا کیونکہ انہوں نے قریش کے متفرق اور پراگندہ قبائل کو مکے میں جمع کیا تھا اور اس اتحاد اور اتفاق کے ذریعے ان میں قوت پیدا کی تھی۔ قصی نے ناظرین محترم نہ صرف یہ کہ بیرونی دنیا میں اپنے سیاسی روابط قائم کیے بلکہ اندرون مکہ بھی نہایت پلاننگ سے کام کیا۔ قصی سے پہلے اہل مکہ بیت اللہ کے قریب اپنے مکان نہیں بناتے تھے یا خانہ کعبہ کے قریب رات کو آرام کرنے کو وہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی تصور کرتے تھے، اور شہر کی آبادی بیت اللہ سے کچھ دور نشیبی حصے میں بہت دور جا کر تھی۔ اب قدرتی بات ہے کہ جب آبادی بیت اللہ کے نزدیک تھی تو انسانوں کے بجائے درختوں کے ہجوم نے خانہ کعبہ کے احاطے کو گھیر رکھا تھا، سب طرف کیکر کے درخت اور بیریاں تھیں، انسانوں کی رہائش کا علاقہ تنگ ہو گیا تھا اور اب اس کی توسیع کی ضرورت تھی۔ اب ہم توسیع کی طرف آ رہے ہیں، یعنی آج جو ہم سنتے ہیں بیت اللہ کی توسیع فلاں شاہ نے کی یا حجاج بن یوسف نے کی یا حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں ہوئی یا اس سے پہلے کبھی ہوئی، تو یہ جتنی توسیع ہوئی ہیں ناظرین محترم یہ ہمیں آج معلوم ہونا چاہیے، اور آج ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی بنیاد خانہ کعبہ کی توسیع کی اگر کسی نے رکھی ہے تو وہ سرکار کے جد نے رکھی ہے، جد امجد حضرت قصی نے۔ تو اب میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ توسیع کی ضرورت تھی، بیت اللہ کے ارد گرد درختوں کے ہجوم کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس علاقے یعنی حرم میں جو خودرو درخت ہے، یعنی جو خود بخود اگاتے ہیں، ان کا کاٹنا ممنوع تھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حرم میں یعنی پہلے زمانے میں تو چیونٹی بھی نہیں ماری جا سکتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ حرم کی حدود میں جب آپ مطاف میں ہوں یا کعبۃ اللہ میں ہوں تو کسی جاندار کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے، بال بھی ٹوٹ جائیں تو ان کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس حوالے سے بھی اب اس کو ہم ایک یعنی اس زمرے میں لے کر آتے ہیں کہ یہ حرمت میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کا دم دینا پڑتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کسی بھی جاندار کو نقصان پہنچانا، درخت کو کاٹنا، پودوں کو کاٹنا یہ ممنوع تھا، پہلے بھی اور آج بھی یہ ممنوع ہے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ قصی نے مکے پر اقتدار قائم کرنے کے بعد پھر تعمیر نو کا منصوبہ قائم کیا، یعنی بنایا۔ لوگ جنگل کو کاٹنے سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خودرو تھا، یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد خود پیدا ہوا تھا، اور ان کا اعتقاد تھا کہ یہ تو اس کو کاٹا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ان کے عقیدے میں اس کو کاٹنا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ چنانچہ قصی نے سب سے پہلے خود کلہڑا چلایا اور لوگوں کو یہ کہا کہ یہ دیکھو بے شک درخت کاٹنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، لیکن ان درختوں کے کاٹنے سے ہمارا مقصد آبادی ہے، بربادی نہیں ہے، تعمیر ہے، تخریب نہیں ہے۔ ہم تو کعبے کی توسیع کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جوق در جوق آئیں، یہ درخت راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں،
بیری کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، یہ تو تعمیر ہے۔ لوگ حضرت قصی کی اس بات سے مطمئن ہو گئے۔ یعنی یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ناظرین کرام کہ ہمارے حضرت قصی جو تھے وہ روایت شکن تھے، روایت پرست نہیں تھے۔ سب سے پہلے روایت شکنی کا آغاز انہوں نے کیا۔ علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ، پرانی سیاست گری خوار ہے، زمیں میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، تمدن تصوف شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو یہ روایت شکن تھے۔ درختوں کو کاٹنے کے بعد انہوں نے ایک نقشے کے مطابق شہر کی تعمیر شروع کی اور خالی اراضی کے پلاٹ بنائے اور قریش کے ہر ایک خاندان کو ایک پلاٹ دے دیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر قبیلے کی الگ الگ کالونی آباد کر دی۔ یعنی کالونائزیشن جو ہے، کالونی کا تصور، کالونی کا آئیڈیا جو سب سے پہلے اہل عرب کو روشناس کرایا گیا، وہ حضرت قصی نے روشناس کرایا۔ قصی نے قریش کے ذہنوں سے اس عقیدے کو بھی ختم کیا کہ بیت اللہ کے قریب مکان نہ بنائے جائیں، اور انہوں نے قریش کے کچھ خاندان یہاں آباد کیے، لیکن انہیں یہ ہدایت بھی کی ساتھ ساتھ کہ کعبے کے قریب دوسری کوئی منزل تعمیر نہ کی جائے، یعنی ایک ہی منزلہ ہوگا، اس سے اونچا اس کو نہ بنایا جائے۔ قصی نے نہایت اعلیٰ منصوبہ بندی کے ساتھ اس شہر کو آباد کیا اور بیت اللہ شہر کے درمیان میں آ گیا۔ اس کے گرد و نواح میں بہت وسیع میدان چھوڑ دیا گیا۔ کالونیوں کے درمیان میں راستے رکھے گئے جو بیت اللہ کے میدان پر آ کر ختم ہوتے تھے، اور ان میں وہ شاہراہ بھی تھی جس کو طریق ابن شیبہ کہا جاتا ہے۔ یہ شاہراہ سب سے زیادہ بڑی اور وسیع تھی، اور یہ پرانی آبادی اور نئی آبادی کو بھی آپس میں ملاتی تھی۔ ایک شاہراہ باب صفا سے شروع ہو کر جنوب کی طرف باب اجیاد تک جاتی تھی، اور اسی راستے پر سقیفہ بنی ساعدہ تھا، اور اسی شاہراہ کے قریب وہ مکان بھی تھا جو بعثت سے قبل صائب بن الصائب کی شرکت میں تجارت کرنے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائے پر لیا تھا۔ قصی نے کعبے کے سامنے اپنا ایک مکان بنوایا اور اس کا صدر دروازہ کعبے کی طرف رکھا گیا۔ اس کو آپ نے قومی کاموں کے لیے عام کر دیا اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ قصی نے اپنی قوم میں جو انقلاب پیدا کیا، اس نے پوری قوم کی نظروں میں ان کی عزت اور وقار کو بلند کر دیا۔ ان کی عظمت قوم کے دلوں کی گہرائیوں میں پہنچ گئی اور لوگ ان سے برکت حاصل کرنے لگے۔ قصی کا ہر قول قانون کی حیثیت رکھنے لگا، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے قول کی وہی تعظیم کی جاتی تھی جو ان کی زندگی میں تھی، ایسے جیسے کہ یہ کوئی مذہبی حکم ہو۔ قوم کے قلوب میں اپنی اتنی عظمت کے باوجود قصی نے ناظرین محترم نہ تو تاج شاہی سر پر پہنا اور نہ ہی خود کو ڈکٹیٹر کی حیثیت سے قوم کے سامنے پیش کیا، بلکہ وہ ہر کام میں مشورہ کرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے دار الندوہ بنایا۔ وشاورہم فی الامر، مشورے کو انہوں نے اپنی بنیاد بنایا تھا۔ مختلف فرائض مختلف قبائل میں آپ نے تقسیم کیے اور ان کو ان فرائض کا ذمہ دار بنایا۔ قصی بن کلاب نے عرب میں قریش کے اقتدار کو مضبوط کیا۔ انہوں نے فہر بن مالک کی تمام اولاد کو عرب کے مختلف خطوں سے سمیٹ کر مکے میں لا کر آباد کیا، چنانچہ پہلے سے جو قبائل یہاں آباد تھے وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئے اور شہر مکہ پورا کا پورا بنی قریش کا وطن بن گیا۔ قصی بن کلاب نے ناظرین محترم تمام اطراف عرب سے آنے والے زائرین کی خدمت کا بہترین انتظام کیا، اور اسی کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور علاقوں میں قریش کا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ قصی بن کلاب قبیلہ قریش کے عالم بھی تھے اور ان کو راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ یہ اپنی قوم کو جمعے کے روز جمع کرتے اور اس وقت اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ میں نے آپ کو یہ پچھلے پروگرام میں بتایا، جو کہ ان کے جد حضرت مرہ نے اس کو نام دیا تھا یوم العروبہ کا، اور اسی دن انہیں وعظ و نصیحت کرتے اور انہیں آگاہ کرتے کہ ان قریب ان میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، جب وہ تشریف لائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنے میں پس و پیش نہ کرنا، فوراً اس پر ایمان لے آنا۔ اگرچہ عمر بن لوہی الخزائی کی بدبختی کے باعث اصنام پرستی کی بیماری اہل مکہ اور اہل عرب میں بہت ہی مقبول تھی اور قبول عام حاصل کر چکی تھی، لیکن
آپ اپنے خطبات میں اپنی قوم کو اصنام پرستی سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچپن کا سارا زمانہ اپنے وطن سے بہت دور گزرا تھا، اس لیے یہ قصی دور افتادہ کے نام سے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ کعب بن لؤی کی اولاد سے قصی پہلے شخص ہیں جن کو حکومت ملی، اور ساری قوم نے برضا و رغبت آپ کی اطاعت قبول کی۔ قصی کی شخصیت میں ہی حجابہ، رفادہ، سقایا اور ندوہ کے تمام اعزازات ایک قوم میں جمع ہو گئے۔ ان کی دانش مندانہ اور ناظرین محترم جرأت مندانہ قیادت کے طفیل قریش کو عزت کی زندگی بسر کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس وجہ سے بھی یا اس واسطے سے بھی وہ قصی کے احسان مند تھے اور ان کے ہر حکم کو دل و جان سے بجا لاتے تھے۔ ہر جوڑے کی شادی قصی کے گھر طے پاتی۔ جب بھی کوئی مشکل قوم کو پیش آتی تو وہ سب ان کے گھر جمع ہوتے اور اس مشکل سے چھٹکارا پانے کے لیے باہمی مشورہ کرتے۔ جنگ کی نوبت آتی تو جنگی علم باندھنے کا فریضہ قصی ہی انجام دیتے تھے۔ قصی کا ہر حکم ان کے لیے واجب العمل تھا۔ حضرت قصی نے دار الندوہ نامی جو عمارت تعمیر کی تھی، اس کا دروازہ حرم شریف میں کھلتا تھا، اور قصی اس میں بیٹھ کر قوم کے سارے مسائل باہمی مشورے سے حل کرتے۔ جب کبھی کسی اہم مشورے کے لیے وہ قوم کے سرداروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے تو وہ سب جتنے سردار تھے وہ سب حاضر ہوتے اور آپ کو مشورہ بھی دیتے، اور اس حاضری کو اپنے لیے فرض سمجھا کرتے تھے۔ ابن ہشام کی ایک روایت ہے کہ قصی بن کلاب کے 4 لڑکے عبد مناف، عبد الدار، عبد العزہ اور عبد تھے، اور ان میں سے بڑے بیٹے عبد الدار تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے عبد مناف تھے۔ اگرچہ عمر کے لحاظ سے عبد الدار بڑے تھے، لیکن عبد مناف کی ذاتی خوبیوں کے باعث ساری قوم ناظرین محترم ان کی گرویدہ تھی، دلدادہ تھی، اور ان کی جود و سخا کے باعث قریش ان کو الفیاض کے معزز لقب سے یاد کرتے تھے۔ لیکن قصی کو اپنے بڑے بیٹے عبد الدار سے بہت محبت تھی، لہٰذا انہوں نے ان 5 مناصب پر عبد الدار کو فائز کر دیا۔ حضرت قصی کے حالات ان کو ختم کرنے سے پہلے میں ان کے چند حکیمانہ قول ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ، اور کتنی اچھی بات کہتے تھے، آج کے حالات پر اگر آپ اس کو ثبت کریں اور حالات کو سامنے رکھ کر آپ محسوس کریں تو وہ کیا کہتے تھے، سنیے آپ ذرا۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سفلہ مزاج اور کمینہ خصلت آدمی کا احترام کیا، وہ گویا اسی کی کمینگی میں حصے دار ہے۔ یعنی سفلہ مزاج سمجھتے ہیں؟ زہریلا آدمی، سفلہ مزاج سازشی آدمی، سفلہ مزاج چھوٹا آدمی۔ چھوٹے سے مراد کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی غریب ہے یا جس کے پاس مال و دولت درہم و دینار نہیں وہ چھوٹا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹا انسان ذہن سے ہوتا ہے، اپنے سفلہ مزاج ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں سفلہ مزاج یا کسی کمینے شخص کا احترام کرنے والا در حقیقت اس کی کمینگی میں حصے دار ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قبیح چیز کو مستحسن سمجھتا ہے وہ اسی قبیح چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عزت و تکریم سے جس کی اصلاح نہیں ہوتی، ذلت و رسوائی اس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے ناظرین کرام۔ آپ آج کے دور میں کئی مثالیں ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی عزت جن کو دی گئی ان کی اصلاح نہیں ہوئی، لیکن ذلت نے ان کی اصلاح فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا وہ محرومی کا حقدار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حاسد تیرا چھپا ہوا دشمن ہے۔ چھپا ہوا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ حاسد ہے۔ حاسد پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے۔ حضرت علی نے بڑی اچھی اس کی نشانی بتائی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری خوشیوں میں شریک ہو اور خوشیوں میں شریک ہو کہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہو تو سمجھ لو وہ تم سے حسد کرتا ہے، کیونکہ حاسد کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ شراب سے اجتناب کرنا، کیونکہ یہ بدن کو تو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو برباد کر دیتی ہے۔
قصی کے حالات پر آج کی ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد، ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ